بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بالثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض
ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب
أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد. Please recite Surah Al-Fatiha for the following marhumin: Sayyid Muhammad Ali Abidi, Muhammad Ali Akhtar, Mumtaz Begum, Muhammad Abdul Razak, Kazim Begum, Sayyid Abbas Hussain Musawi, Sayyid Munri Uddin Rizvi, Maqbul Begum, and Sayyid Baqir Musawi, and all of our marhumin and mu'minat here. Bismillah. محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے کہہ دو ہواؤں سے آہستہ آئیں کہہ دو پرندوں سے گل نہ مچائیں کہہ دو اندھیروں سے واپس نہ جائیں کہہ دو اندھیروں سے واپس نہ جائیں جاگی ہوئی چین کچھ پا رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے شاید رسن کی اذیت ہوئی کم مدھم کرو بیبیوں شور ماتم سجاد زنجیر بولے نہ اس دم سجاد زنجیر بولے نہ اس دم شاید غموں کی گھڑی جا رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے یہ شام غریباں کی جاگی ہوئی ہے تماچوں کے ڈر سے نہیں سو سکی ہے ذرا پھر گلے سے رسن جو کھلی ہے ذرا پھر گلے سے رسن جو کھلی ہے سکوں سے جو اب سانس لے پا رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے
میں خوش ہوں کہ سوئے گی میری دلاری، میں قربان اس کے میں اب اس کے باری، بہت سہ چکی دکھ یہ غازی کی پیاری، بہت سہ چکی دکھ یہ غازی کی پیاری، مگر نفس کچھ اور بتلا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، کہاں تک لکھوں گا میں ریحان نوحہ، کبھی شام میں جاؤں تو دیکھوں وہ روزہ، جہاں قیدی بچی کا مرکز ہے تنہا، جہاں قیدی بچی کا مرکز ہے تنہا، جہاں ماں ابھی بھی کہے جا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے۔ صلوات محمد وعلی محمد۔ خاک پر میت پڑی ہے اور ماں خاموش ہے، خاک پر میت پڑی ہے اور ماں خاموش ہے، شور ہے اہل حرم میں اور ماں خاموش ہے، رو کے کہتی ہے یہ بانو ہائے یہ کیا ہو گیا، رو کے کہتی ہے یہ بانو ہائے یہ کیا ہو گیا، شاہدی کو رونے والی آج کیوں خاموش ہے، شاہدی کو رونے والی آج کیوں خاموش ہے، دفن کا سامان بی بی کس طرح سے ہوئے گا، دفن کا سامان بی بی کس طرح سے ہوئے گا، سر پہ چادر بھی نہیں ہے اور ماں خاموش ہے، سر پہ چادر بھی نہیں ہے اور ماں خاموش ہے۔ صلوات بر محمد وعلی محمد۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ درد و علم کا
درد و علم کا مرکز احساس بن گئی، بے آس قافلے کو لیے آس بن گئی، بے آس قافلے کو لیے آس بن گئی۔ وہ دن ڈھل گیا تو شام میں غریبا کے ساتھ ہی، دن ڈھل گیا تو شام میں غریبا کے ساتھ ہی، بیٹی علی کی حضرت عباس بن گئی، وہ درد و علم کا مرکز۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل۔ ایک اور صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل۔ فاتح۔ زندہ میں مقید ہوئے جس دم حرم شاہ، انبوہ خلائق ہوا دروازے پہ ناگاہ، بلوا ہوا اس درجہ کے مسدود ہوئی راہ، سر شرم سے زنجیر پا، سر شرم سے زنجیر پا، عابد نے رکھا وہ ورق شرم، اسیروں کے نتن میں روتا تھا ہر کازو، روتا تھا ہر کازو، غم شاہ زمان میں مشغول جو تھے کھیل میں اطفال وہ سارے، کرتی تھی سکینہ وہاں حسرت سے نظارے، کہتی تھی کہ کیا ہو گئے ہم جولی ہمارے، بابا علی اصغر کو، بابا علی اصغر کو کہاں لے کے سدھارے، سب بچے یہاں کھیلتے ہیں غندہ زنا ہے، میں کھیلتی تھی جن سے، میں کھیلتی تھی جن سے، وہ اطفال کہاں ہے، ناگاہ نمودار ہوئی شام غریبا، آیا غضب آلود وہاں شمر بدیمان، ایک ایک سے مخاطب ہوا وہ دشمن یزدان، اب جاؤ کہ ہوتا ہے، اب جاؤ کہ ہوتا ہے مقبل در زندہ، کوئی کی رہائی نہ کبھی آل ابا کی، کل دیکھیو پھر سے، کل دیکھیو پھر سے اسیران بلا کی، یہ سن کے پریشان ہوا انبوہ سارا، غم ہو گیا ایک شخص کا فرزند قزارا،
اس کا رہا دل بنا یارا فرزند بھی بابا اسے فرزند بھی بابا اسے کہہ کہہ کے پکارا وہ طفل لپٹنے جو لگا کے پدر سے پیدا ہوئے کا سکینہ کے جگر سے بھر بھر کے دم سرد یہ کی بانو سے اس بچے کو دیکھو کہ کیا خوش ہے یہ دلدار کیا نام پدر پیار سے لیتا ہے ہر بار ایک ہم ہے کہ باپ کی ایک ہم ہے کہ باپ کی فرقت میں گرفتار دل میں جو میرے درد ہے خالق پیا ہے میں کس کو کہوں باپ میں کس کو کہوں باپ میرا باپ کہاں ہے بابا میرے ہوتے تو انہیں کہتی میں بابا اب باپ کہاں جس کو کہاں باپ میں دکھیا یوں کوئی پدر بیٹی سے غافل نہیں ہوتا حیران ہوں بابا کے حیران ہوں بابا کے وہ اشفاق ہوئے کیا خدا نے ہمیں قید کیا شام میں لا کر بابا میرے کیوں مجھ کو بابا میرے کیوں مجھ کو نہیں ڈھونڈتے آ کر یہ کہہ کے سکینہ پر جو رقت ہوئی تاری بس ہائے پدر کہہ کے کئی بار پکاری تڑپی جو زمیں پر تو زمیں ہل گئی ساری جھنجلا کے کہا شمر نے جھنجلا کے کہا شمر نے پھر کرتی ہو زاری اب خوب رلاؤں گا تجھے میں نہ ڈروں گا رات تجھ کو اسیروں سے تجھ کو اسیروں سے جدا خیر کروں گا پھر شمر نے بازوئے سکینہ کو جو پکڑا کنبے کی طرف اس نے جب یاس سے دیکھا سب قیدیوں میں قیامت ہوئی برپا سجاد کے قدموں پہ سجاد کے قدموں پر مچل کر گری دکھیا یوں لپٹی تھی بھائی سے وہ اس خوف و خطر سے ایک ہاتھ تو گردن میں ایک ہاتھ تو گردن میں ایک ہاتھ کمر میں منہ دے کے سجاد کا کہتی تھی وہ در کر اب آپ میرے رونے کے ضامن ہو برادر گر تم سے چھٹی زیست میری ہوئے گی کیوں کر اب رو تو جو چاہے اب رو تو جو چاہے کرے شمر سے ستم بھیا مجھے تو شمر سے اس وقت بچا لے اب رو تو کر دیجیے اب رو تو کر دیجیے ظالم کے حوالے اب روئے سو میں روئے نا پھر روئیں گی زنہار اب رو اگر باپ کو اپنے تو گناہگار فرماؤ کہ اب چھوڑ دے مجھ کو یہ جفاکار بازو میرا دکھنے لگا بازو میرا دکھنے لگا اے عابد
सकीना कसम खाके दीदी खींचा जो सितमगार ने क़ज़ारा कुर्ता तो फटा था वो फटा और बिसारा तबाबिद बीमार ने रो कर ये पुकारा शिमर बिन बाकी शिमर बिन बाकी बची है खुदा गाफिल तेरी दहशत से न होएगी सकीना अब ऐसा डरी है कि ना अब ऐसा डरी है कि ना रोएगी सकीना जिंदा में Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Lamin Rizvi. For those of you that do not know me, I am the current general manager of Jaffa Youth. And once again, I would like to thank everyone who has made it here today, everyone who's viewing online, for today, for yesterday, and for all the upcoming days, for participating in this series of lectures. And for anyone who wants to be involved in any way, contact our events organizer or our public relations officer, the details of all of which are on Instagram. And for anyone who wants to register for Jaaferiya Youth and partake in all future events that inshallah we will be bringing up after this period of mourning has finished, the link for our registration form is in our Instagram bio. So give that a click, register. It's a 2-minute process and it's completely free. And I would like to thank Brother Mohsin Jafri for agreeing to do this series of lectures. And without any further ado, I would like to welcome him to start. Can we welcome him with a loud salawat, please? Let's begin with a Fatiha for all of the Shuhada, for all of the rightful scholars that have passed away, for all of the marhumin of everyone in this program, especially the aforementioned Sayyid Muhammad Ali Abidi, Muhammad Ali Akhtar, Mumtaz Begum, Muhammad Abdul Razak, Kazim Begum, Sayyid Abbas Hussain Musavi, Sayyid Muniruddin Rizvi, Maqbool Begum, Sayyid Baqir Musavi, and for all those who do not have anyone to recite a Fatiha for. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. For the hastening of the return of our beloved Imam, please recite aloud salawat. So that we may be among his true lovers, his true followers, his true supporters, please recite an even louder salawat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله
اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة صدق الله العلي العظيم صلوات. First and foremost, as always, we'd like to thank Allah for giving us the opportunity to continue with this gathering of ours. We pray whatever is said and heard helps us gain proximity towards Himself, towards the Ahlul Bayt, and especially towards the beloved Imam of our time. As an invitation to the beloved Imam of our time, as an invitation to the Shuhada, to this gathering, please recite a louder salawat. Inshallah, in these few nights, as mentioned, we will be looking to learn from the struggle and the stand of our beloved fourth Imam. Yesterday, we mentioned before we go into looking at some of the events that took place during the life of this beloved Imam, we wanted to mention a few points which will help us on this journey of understanding our beloved Imam and the struggle that he took. And yesterday we said that when a person realizes their value, when a person realizes that they are not to sell themselves cheaply, they realize that they cannot go to the door of anyone and everyone for guidance and advice. They understand that because I am worth something, the only ones who can give me advice, the only ones who can give me guidance are those who are also worth something. And we explored two ways. There are many ways to try and understand what your value might be or what the value of something may be. Yesterday, we presented two potential methods that we can use. One was, if you want to see the value of something, look at what stands in opposition to them. Look at what stands against them. The other method that we mentioned was, if you want to see the value of something, look how much effort has been put into place in order to achieve that thing, or how much effort surrounds that thing. We mentioned Imam Hussein alayhi salam, please recite salawat. His struggle is a perfect example of both of these methods. You can see the value of Sayyid al-Shuhada by these two methods in the journey that he had. Ultimately, when you see that there's an army on one side, we mentioned this yesterday, when you see that there is an army of tens of thousands on one side, and on the other side you have 72 who are thirsty, who are lonely and completely surrounded. You understand the value of this 72 because of what the opposition needs to be to stop them. And you begin to realize what the value is. On the other hand, when you look at the efforts that the lovers of the Ahlul Bayt, that the lovers of Sayyid al-Shuhada have gone through to try and get to him, to try and reach him, you begin to realize again, through the efforts people put for them, you begin to realize the value of this individual. We're in the days of Arba'een, we have many family members, many friends, and even some of us may be heading towards Najaf, and then from Najaf going towards Karbala, right? In this day and age, when you have cars, when you have buses, when you have trains, why do you need to walk 80 kilometers to get to Najaf? Why do you need to walk even more than that for those who go from different cities? Even more so than that, in Nigeria, you have the biggest gathering of Arba'een outside of Iraq. The followers of Sheikh Zakzaki, they walk 240 kilometers, not even to get to Karbala, to get from one city to their center where they gather and remember Sayyid al-Shuhada. That shows you, okay, there is something there. There is some value in our Imam. We mentioned these 2 points yesterday, and essentially,
What I asked, especially the youth over here, to do was really think about these two methods of understanding the value of something. Because essentially the point that we want to get to is realizing, okay, we are actually of some value, and therefore we need to go to the Imams to learn from their lives. We can't go anywhere else, right? They are the only ones who have that value which can help us reach our true potential. Please recite a salawat. The verse I had the honor of reciting at the beginning was from Surah Tawbah, verse number 111. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. Indeed, Allah has bought from the faithful their souls. Look who is buying. Allah has bought from the faithful their souls and their possessions for paradise to be theirs. So Allah is buying their souls. What are they getting in return? Heaven. Right? This verse further emphasizes what our value is. The value of the soul of a mu'min is heaven. We have other verses which also allude to this. Surah Baqarah, verse number 207. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتَ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. And among the people is he who sells his soul seeking the pleasure of Allah. And Allah is most kind to his servants. Right? So this verse is speaking about who? The servants of Allah. Who are they? They are those who sell their souls for what? Not for this dunya, not for lowly animalistic desires. They're those who sell their souls only for the pleasure of Allah. This is our value. This is where we are supposed to be. Our beloved fourth Imam, Imam Sajjad alayhi salam. He has a beautiful narration, and just to emphasize the importance of this understanding, we actually have similar narrations attributed to our first, second, third, and fourth Imam. Shows you the importance of this issue. He says, is there not a free person who would leave this food that is left over in the mouth to its people? What does that mean? He is using that example to speak about this dunya. He is showing you how little worth is in this dunya and what you can achieve in this dunya. He equates this dunya to the leftover food in someone's mouth. Look at the eloquence of that. Right? But he is trying to make you understand that, look, this thing that you may be running after, right? This is how little value it has. The narration continues, your lives have no price except heaven. You cannot sell yourself for anything less than that. So do not sell your life for anything else. This is what your value is. Right? Sometimes because we're living, again, I address this to the youth who are here. I say that it reminds me of one of the shuhada of the tragedy of Mina that happened a few years ago. And he was reciting, he was a Maulana, and he was reciting a speech, and he said that when it comes to the school of the Ahlul Bayt, when it comes to Karbala, even a 100-year-old man can be a youth if he's standing and fighting with the Imam, and at the same time, a 6-month-old baby can be a youth when he's fighting in the camp of Imam Hussein. So when I say this is for the youth, I'm pretty sure this includes every single person who is sitting over here, inshallah, if we are in the camp of Imam Hussein. Please recite salawat.
But what I want to stress over here, the reason why I've spent all of yesterday and a bit more of today highlighting this point of understanding your values, because when you're living in a society where everything and everyone is trying to define who you are, if everything and everyone is forcing you to be a certain way, to dress a certain way, to look a certain way, to have the same likes as they do, to have the same dislikes as they do, so that you can be seen as being normal, it's very important to remind yourself you don't need those things to give you value. Just the simple fact that you could have been anywhere right now this evening and you're sitting here shows that you have value which others don't. Do not lose that. Understand the potential that exists within you. These are the days when we remember Lady Zainab, salaam alayha. So it's only right that we mention those who sacrificed everything that they had to defend the shrine of this beloved lady of ours. I'm sure you have all heard of Shaheed Hujaji. For those who haven't, especially in our youth, I strongly recommend you to just Google this individual. He has a will which he left for his son. Now, living in the age that we are, and because he was a recent Shaheed, we're very fortunate to actually have the audio of that will. So his actual voice reciting that will. And in there, he mentions a few points which make you realize, okay, we are actually something. So I just wanted to mention a few lines from his will, with your permission. Salam, my dear son Ali. This son he is talking about was 2 years old. Look at what they sacrificed to go and defend the shrines of Our Lady Zainab, of Lady Ruqayyah. Salam to the soul and flower of his father. Forgive me, dear son, for departing from you at such a young age. Had we not gone, the shrine of Lady Zainab would have been in danger. God forbid the disrespect that happened to the daughter of Imam Hussein after Ashura in Sham, Lady Ruqayyah or Sakina, would have happened again. Ali, I would really like Allah to be pleased with me on this path. I wish to be a martyr once before the dhuhr of the Imam and once after. This way I can be sacrificed for Islam twice. Right now you're sitting at the doors of the Ahlul Bayt. You're sitting for Islam right now. This path that we are on, it's worth sacrificing ourselves 1,000 times for. Just like the companions of Sayyid al-Shuhada expressed on the night before Ashura. I named you Ali, going back to the will, I named you Ali, so your leader is Ali. Your master is Ali. Your role model is Ali. Live like Ali so that you can be a soldier for the Imam of our time. There are times, see the wisdom, see the sacrifice. There are times when you have to forego something good so that you can get something better. I have detached my heart from you and your mother so that I can receive the honor of being a servant of Lady Zainab. Try to live, this is the highlight of this world, try to live in a way that Allah falls in love with you. And if He falls in love with you, He will buy you for a good price. He will buy you for a good price. That's the potential which exists within you. That's what you can achieve, that Allah would want you in that manner. This is what you can be worth. Please recite a salawat. This is what we can be worth. And what is the worth of
the door that we should be going to. There's so much to be said. How much can you say about the worth of this door in a few minutes? The best thing to do is go towards the one who was known to be the peak of eloquence. What does Amir al-Mu'mineen say about Rasulullah? Salawat. This is the door that you have and the value of this door. You should, Amir al-Mu'mineen is saying, you should follow your prophet, the pure, the chaste. In him is the example for the follower and the consolation for the seeker of consolation. The most beloved person before Allah is he who follows his prophet and who treads in his footsteps. He took, so the prophet, this is the bit I want to highlight. Right? Which other door has a leader like this? Right? Where else can you go to find someone like this? He took the least share from this world and did not take a full glance at it. So whatever the Prophet had from this dunya, the power, the respect, the wealth, everything that he got, right? Took a share from what he could have had, because obviously he can have whatever he wants. He took a share from it. And even the share he took, he didn't look at properly. That's how little worth that was. Think about the leaders that we have at the moment, wherever they are, in this country, outside of this country, wherever they are. Forget leaders. Think about those who get a tiny amount of responsibility. See how they are. And then you have the final messenger, the best of creations, the one who has powers such as, defined by wilaya takwiniya, right? This is who we're talking about, right? He could have what he wants. Doesn't even look at it. Right? This is the door that we can come to. Again, there's so much to be said. You look at, for example, the Ma'asumin that are to follow, one after the next, right? I'm going to try and save you guys some time. I'm talking to the youth. Trust me, you will not find anywhere else that you will have individuals like this. I can promise you. I can promise you. So you don't have to look for guidance or advice from anywhere else. And one of my teachers said that, look, you can go and search the earth and you may find someone who is a good commander, for example. He can be good in the field of military. He's a good governor. You may find someone who's good on the battlefield. You may find someone who can move armies in the morning well, right? And you may find someone who goes out at night and helps the orphans. But you will not find anyone who can do all of these things at once. That is who Amir al-Mu'mineen was. That is the door that we have access to in order to get our guidance and advice. So when we say that, inshallah, we're going to do a series in which we look at the life of our fourth Imam, right? I do not want you guys to take this lightly. I feel understanding that should not be taken lightly is more important at the moment for us than actually looking at those lessons. Because if at least you get that motivation now, then you can see the vastness of the ocean yourself and benefit from it. Please recite as-salawat. One after the other. You have Imam Hussein alayhi salam, for example. How many centuries ago was he martyred? Can you think of anyone else in history that had been martyred in such a way, with so much going against them, until today they are remembered the way that Sayyid al-Shuhada is remembered? Anyone? How fortunate are we? How fortunate are we that we are sitting here and we're not somewhere else right now? Again, I stress this for the
younger ones over here. Do not underestimate this. You are very lucky to be here. Very lucky, because there is no other door. I can't stress that point enough. The last thing that I wanted to mention before, inshallah, we can go into the life of our beloved fourth Imam, is understand the fruits of taking lessons from this door. So you've understood your value. You understand how this door has value, right? Now understand the fruits of taking lessons from this door. If you want to, for example, I guess we're in this world now, at this time, if you want to see the effectiveness of a vaccine, right? What do? You carry out some tests, you see how it reacts in the outside world, you look at the results and you're like, okay, this is a good vaccine. Right? Same way, we can look at the lessons. We can look at where the lessons of the Ahlul Bayt have been applied, see the results, and we'll begin to realize what this door is, what these lessons are. Right now, we are very fortunate to be living in the time that we are. Very, very fortunate. I can't think of any time before this, during the occultation of our beloved Imam, where it was so obvious, so unbelievably obvious to see the fruits of those who took the lessons of the Ahlul Bayt and applied. Right now, we're living at a time where the followers of the Ahlul Bayt are not fringe. They are not hidden somewhere. They're not on the sidelines of society. Wherever they are, even in places where their numbers are small, there is an effect. There is an issue for the oppressors, I should say. There is an issue for those who want to stop the real message of Islam. Look at Bahrain. Look at Hijaz. Look at Pakistan. Wherever there is an attempt to raise the flag of Imam Hussein alayhi salam, right, you see issues being created. But those who learned the lessons from this door remain steadfast. And they've remained steadfast. One of the most brilliant fruits of taking the lessons of the Ahlul Bayt that you can see right now is that those who represent Yazid today are trembling. They're afraid, wherever they are. Wherever they are. Of whom? Of those who are trying their best to follow Imam Hussein alayhi salam and the teachings of Imam Hussein alayhi salam. Where do you think that power comes from? How do you think they are able to do this? Right now, you can walk around with your head held high as a follower of the Ahlul Bayt. Our leaders have said that this is the age of victories. You can walk around with your head held high. Why? Because you can say that, okay, you know, all of those people in Nigeria, Bahrain, Pakistan, Iran, Iraq, in all of these places that are having an effect in the world right now, I belong to that camp. I belong to that camp. That camp right now means something significant in the world. You are not detached from that. My teacher would always stress this to us. The biggest mistake that we can make is thinking that we are not a part of that camp. We are not a part of that front. It's not like we are the lovers of the Ahlul Bayt in South London, Tooting,
Right? And we have nothing to do with the lovers of the Ahlul Bayt who are fighting against the terrorists in Syria and Iraq, for example. We have nothing to do with the resistance of the followers of the Ahlul Bayt everywhere else. Every single one of us is a part of that same camp. We are one front. Another thing comes to mind that our teachers would mention. If you want to understand this being in the same camp, being in the same front, see it like this. And it's a very scary way to look at our deeds, but it's the reality. See it like this. Every mistake you make, every sin you commit, that is a step the enemy is able to take closer to the haram of Bibi Zainab sallallahu alaihi. And every good act that you do, every dua that you make, every time you can be in the service of the followers of the Ahlul Bayt, is a step that the defenders of the shrine can take towards the enemies of the Ahlul Bayt. This connection, it's so important for us to make and to realize. Please recite salawat. Taking that forward, we mentioned this yesterday as well, that one of the main lessons that we want to get from the life of our beloved fourth Imam is this idea of remaining steadfast no matter what is thrown against you. The concept of sabr, that's what we wanted to talk about. Before I go into the actual topic of sabr, which inshallah we will do in the coming nights, it's important to highlight some of the things that happened in the life of the Imam, which show the fruits of his resistance. I mentioned this yesterday, that after the four uprisings that happened after the day of Ashura, there is a narration which says that only 22 from the Imam, that there were 22 people who were left on Islam after the 4 uprisings that happened. So when the lovers had been martyred, the last one being Mukhtar, only 22 were left. And we mentioned this point yesterday, that from 22, from the brink of extinction of the movement, the Imam was able to hand over thousands and thousands of students to our 5th Imam and our 6th Imam. 35 years seem to be missing from our information of this beloved Imam. At least I can speak for myself. What was he up against? Now, I don't mean to say these points as masa'ib, but when you are speaking of the life of our beloved Imam, especially the beginning of his Imamah, it's painful. He had to go through a lot, and it hurts. After the martyrdom, after what happened on Ashura, they say it was the 12th or the 13th that the caravan reached Kufa. Now think about this. Our 4th Imam is beyond exhaustion, beyond tiredness after everything that's happened. Along the way, he's been tortured. Remember, he's specifically being targeted on the way. They know who he is. And he was not well. He was recovering. That was the condition of the Imam. And then you look at the condition of the courtyard. You have Ibn Ziyad, they just carried out one of the worst crimes you can commit. So they can literally do whatever they want right now. You're taken to his courtyard, which is surrounded by his 4 walls, surrounded by his guards, right?
Forget a person who is, healthy. Imagine you're in the state that the Imam was in, going to that courtyard. What can you do? What can you say? Yet he remained steadfast. Yet he remained steadfast, meaning what? He did his duty, he did his responsibility, no matter what situation he found himself in, no matter what was thrown at him. Sham is interesting as well. Again, this is not from the Messiah, but just to think, and we'll speak about this in more detail, but just to think about the conditions that were in Sham, where you're going to an area in which you are surrounded by the enemies of the Ahlul Bayt. After that journey, so if he was tired in Kufa, imagine the state he was in Sham. And okay, fine, Ibn Ziyad had his 4 walls and he had his guards in Kufa. But outside of it, a revolution had already started because of some of the words said by the individuals in this caravan. But Sham is different. Both inside the courtyard and outside the courtyard, you are surrounded by enemies. Thousands and thousands of people who would not consider the khutbah of their Friday prayers complete without cursing your family. Now think about this. Inside the courtyard, there's Imam Sajjad. They've just entered. And inside, there's a gathering of drunkards. And imagine, you have to try and say something to a gathering who doesn't really know who you are. They don't know who you are. They were in a gathering who knew exactly who the Imam was. In fact, they were brought there specifically to insult the Imam, to curse the Imam and the caravan. Yet, before anyone could do anything, they say that our 4th Imam went to the top of the pulpit, not needing anyone's permission, and began speaking. And everyone was quiet. They had to. Again, this idea of remaining steadfast does not mean remaining passive. It does not mean the Imam standing there and just taking in whatever is being said to him or whatever is being done to him. Remaining steadfast means remaining upon your duty and responsibility no matter what is thrown at you. That is the concept of sabr. Right? That is what the Imam was able to do. Right? This is the sabr that we want to understand. Inshallah, in the coming nights, we'll mention from some verses of the Quran, from some narrations, what this sabr is, how we can actually try and attain that. And being the days of our beloved 4th Imam, how we can take inspiration from him to do so. However, tonight is the night we remember the daughter of Imam Hussein, Bibi Sakina. These days would have been very confusing for the young daughter of Imam Hussein. Our teachers tell us that when you're doing tarbiyah of children, the first few years of their life helps them develop their worldview, right? So in those first 3-4 years, that's when they understand what kind of world they are in, what is to be expected. And think about who this young girl is growing up around. She would have seen nothing but love. She would have seen nothing but care. Kisses, hugs. That's what was the environment that she grew up in. Imagine the worldview of a young girl who is growing up in that environment. To the extent, this love and care and protection, to the extent that even on the night before Ashura, when you've been thirsty, when you're in the darkness, when you're surrounded by the enemy, and
you have an idea that there are problems that are happening. As long as you can hear the footsteps of Uncle Abbas guarding the tents, you will sleep peacefully. Because this is the worldview that you've developed. I have my father, I have my brother, I have my uncle. Why do I need to worry? I've seen nothing but love. How do you explain? You know, they say that changing a worldview of someone is one of the hardest things you can do. And that's for grown-ups. How can you explain to a 3 or 4-year-old girl that from now on, not every hand that is risen will be to caress you? How do you explain that to a young girl? You know, imagine growing up hearing stories of how Imam Ali alayhi salam used to show so much love and care, especially to the children. You hear the stories of the messenger lengthening his sujood because of Hussein on his back. This is how children are treated. You develop a certain worldview. Right? You repeatedly hear verses of the Quran, and I'm sure one of the verses that this young girl would have heard is this. And it's painful even to recite this. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. So she's grown up developing a worldview thinking that those who are needy, those who are orphaned, and those who are prisoners can still be treated nicely. That's the worldview that she's developed. You know, if you were there and you saw a young child crying for her father, everything has happened. Everything has happened. It's the last night of the life of this beloved girl. You know, maybe you would beg that God who kept repeatedly hitting the children when they would cry. Maybe you would beg that God that, look, forgive this little girl. She doesn't understand the world right now. You know, this is the world she's grown up in, and she belongs to a family that is not taken prisoner. So she doesn't know the adab, the customs of how to be a prisoner. So go easy on her. She doesn't know that you're not supposed to be dragged from one courtyard to the next. You know, after everything that had happened, the reunion of Sakina and her father is a very painful experience to read it. When they had enough of her crying and they said, okay, let her have her father. Or perhaps I should rephrase that and say, the reunion of a small, innocent, thirsty, and tired 3-year-old with just the head of her beloved father is very, very difficult to speak about. There's a scholar by the name of Sayyid Mu'mini. I had the honor of attending one of his lectures, and he mentioned just one point in his Masail and he couldn't continue. He said that his daughter would love playing with his hair. So he would leave his hair slightly long because he would enjoy that company of her daughter. He said he went for Hajj. When he returned from Hajj, as is customary, they had shaved his head, so he had no more hair left. He said, when my daughter saw me enter the door, she cried like I have never seen her cry before. She was in a state of shock, and the only thing she was repeating was, what have they done to your hair? What have they done to your hair?
Agha Mu'mini says, for a moment, I remembered the screams and cries of the daughter of Imam Hussein alayhi salam with the head that had come in front of her. It's very painful, especially for those of us who have daughters or sisters. And I'm from a family of 4 brothers, so I didn't realize this until I had my own daughter. You know, one of the things that daughters do is when you go home, they run to the door excited because they want to show off how nicely their hair is combed, how clean they are, how nice their clothes are, the fragrance, the smell coming from them. How will Sakina present herself to her father? Forgive me, my father, at how I sit for you. When I wrote these lines, I was thinking initially, forgive me, my father, at how I would stand for you. But then I thought, after everything she's been through, would she still have the power to stand? Forgive me, my father, at how I sit for you, my face covered in bruises, my skin black and blue. Your flower comes to you, its petals ripped and broke. My scent of your mother is again hidden by smoke. Do not mind the footprints that you see on my dress. Do not mind the footprints that you see on my dress. Their kicks were hard, but your love I would still express. It hurt me hearing someone else was on your chest. Whenever your child sees that you're showing love to another child, they come running to you because they want you to hug them. They want you to kiss them. Imagine how Bibi Sakina felt. It hurt me hearing someone else was on your chest. Did they not know that's where me and Asghar would rest? That being said, my dearest father, where is my bed? Remember what was returned to Bibi Sakina. That being said, my dearest father, where is my bed? Where's that chest and those arms? Where do I sleep instead? Let me return the favor. Come sleep in my arm. Let me return the favor. Come sleep in my arm. Let my chest be your comfort. I'll protect you from harm. With her father's head in her arms, this young daughter of Sayyid al-Shuhada finally found rest and went to sleep forever. Ala la'natullahi ala qawm al-zalimin. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. मोमिनीन 23 सितंबर तक इंग्लिश में मुजालिस का सिलसिला जारी रहेगा, जिससे क़िबला मौलाना मोहसिन जाफरी साहब भी खिताब फरमाएंगे। तमाम मजलिस जो हैं बाद नमाज मगरिब शुरू हो जाती हैं और तमाम मोमिनीन मनाज़ से शिरकत की इस्तिता है। 24 सितंबर से 28 सितंबर तक खमसा मजालिस का अहतमाम किया गया है, जो कि उर्दू में होंगी, जिससे क़िबला मौलाना अब्बास आबदी साहब खिताब फरमाएंगे। मजालिस बाद नमाज मगरिब शुरू हो जाया करेगी। अगर आप किसी मजलिस को स्पॉन्सर करना चाहें अपने नाम से, अपने मरहूमी के नाम से, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये तमाम मजालिस बाद नमाज मगरिब शुरू हो जाएगी। मैं मुल्तमस से क़िबला मौलाना तक़ी रज़ी साहब से कि वो ज़ेम बरम्बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم من يومنا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان صلوات. یہ پہلی بار ہے آپ لوگوں کی خدمت میں اردو میں کچھ بیانات عرض کرنا چاہوں اور موقع بھی ہوا ہے اور توفیق بھی ہوئی ہے کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکوں. شروع کرنے سے پہلے اور آیت کی تفسیر کرنے سے پہلے چند اسامین کے لیے ہم فاتحہ پڑھ لیں انشاءاللہ. سید محمد علی عابدی، محمد علی اختر، ممتاز بیگم، محمد عبد الرزاق، کاظم بیگم، سید عباس حسین موسوی، سید منیر الدین رضوی، مقبول بیگم and Sayyid Baqir Muswi and all other who have passed away, who have no relatives or anybody here, and of course Imam Khomeini and Shaheed Arif Hussain Husseini. Bismillah. یہ جو آیت ابھی آپ کی خدمت میں بیان کرنے کا موقع ملا ہے مجھے، یہ آیت ہے سورہ مائدہ سے، 5واں سورہ قرآن کا، آیت نمبر 2، دوسری آیت، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی، اچھائی اور تقوی کی مدد کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور گناہ اور زیادتی پر مدد نہ کرو. یہ خود آیت ایک مصداق، اس آیت کا مصداق در حقیقت پورے حوادث کربلا پائے جاتے ہیں، مگر اس کے اوپر پورا توجہ نہیں دینا مجھے گفتگو پر، چونکہ میں آپ نے انگلش لیکچر میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ میری کوشش رہتی ہے کہ آیتیں یا حدیثیں اس طرح سے انشاءاللہ ترجمہ البتہ بالرائے نہ ہو، چونکہ بالآخر کوئی چیز بالرائے ہوتی ہے، رائے جو ہوتی ہے قرآن میں وہ تو بالکل گناہ ہے. آپ اپنے آپ سے اپنی اوپینین نہیں دے سکتے قرآن میں. یو ہیو ٹو لک ایٹ، آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ جو ایکسپرٹس جو ہیں، متخصص جو ہیں تفسیر کے، ان کی طرف توجہ کرنا پڑتا ہے کہ متوجہ ہوں. ایسا نہیں کہ آدمی اپنے آپ سے بیانات نکالنا شروع کر دیں آیتیں کے، چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بیان ہے، اس کو سمجھنے کے لیے مفسرین کی ضرورت ہوتی ہے، اور تاریخی مفسرین، نہیں کہ آج کل کوئی آدمی قرآن اٹھا کے اپنے آپ سے ہی بیانات دینا شروع کرے، نہیں، تاریخی مفسرین جو آیتوں کا بیان نکالتے ہیں. اور بہت بزرگ علماء کبھی کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم کاش قرآن کے اوپر توجہ دیتے، نہیں کہ صرف فقہ کے اوپر یا عقائد کے اوپر. قرآن کے اوپر اگر ہم توجہ دیتے تو شاید اور ہمارے پاس دوسری چیزوں میں فہم اضافی ہو جاتا ہے ہمارا، کیونکہ بالآخر قرآن جو اس کی قرآن میں سب چیز جو انسان چاہتا ہے، عقائد کے لحاظ سے، فقہ کے لحاظ سے، تاریخ کے لحاظ سے، سب چیز اگر آدمی چاہے تو قرآن میں پائی جاتا ہے. بس یہ ہے کہ ایک دید کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں فہم کی ضرورت ہوتی ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ خاص اشخاص کو عطا کرتا ہے، اور ان کی عطا کے ذریعے ہمیں عطا ہوتی ہے. یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. اور اسی وجہ سے میں نے کہا کہ آدمی بس ایسے قرآن کو اٹھا کے اپنی تفسیر کرنا نہ شروع کرے، کیونکہ وہ عطا نہیں ہوئی ہے انسان کے اوپر، اتنی عطا ہوئی ہے انشاءاللہ کہ پڑھ سکے، مگر فہم ایک دوسرا لیول ہے. خود کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود انبیاء کی یہ آیت میں نے جو لیکچرز میں تھے، خود اللہ سبحانہ تعالیٰ انبیاء کے بارے میں کہتے ہیں کہ سورہ جمعہ میں فرماتے ہیں کہ والذی بعث فی الامین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی بعث فی الامین رسول منہم یتلو علیہم آیات ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. حکمہ جو ہے مطلب وہ فہم قرآن کا، وہ آخری درجہ ہے قرآن کے علم میں. پہلا درجہ تو یہ ہے کہ آدمی اس کی کیا کہتے ہیں، اس کے بیانات کو پڑھنا شروع کرے،
اگر حکمت چاہیے قرآن کا تو that's a different وہ ایک دوسرا درجہ ہے خود انسان کی قوت کا. یہ آیت کہہ رہی کہ مدد نہ کرو. پہلا حصہ تو آیت کا سورہ مائدہ کا دوسری آیت ہے. یہ پہلا حصہ کیا ہے کہ مدد کرو اچھائی اور تقوی کے لیے. یہ اچھائی اور تقوی چونکہ یہ آیت میں 4 صفت ہمیں دیکھنے میں ملتی ہیں. 2 صفت اچھائیوں کی ہے, 2 صفت برائی کی ہے. کیا ہے اچھائی اور تقوی کی طرف مدد کرو لوگوں کی. اور پھر علاوہ اس میں کیا ہے کہ مدد نہ کرو گناہ اور زیادتی کا. اور اس میں آپ دیکھیں بہت اچھی طرح سے ہم جو سمجھ سکتے ہیں یہ ہے کہ پہلے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اچھائی اور تقوی کا موضوع سمجھیں کہ کیا ہے, کس طرح سے یہ موضوع ہمارے سے اس زمانے میں متعلق ہے. اور یہ آپ دیکھیں اسی وجہ سے جب کربلا کا حادثہ ہوا, کربلا کے ایونٹس انفولڈ ہوئے, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے لوگ آ کے اچھائی کی مدد کرنے آئے اور کیسے لوگ تھے جو برائی کی مدد کرنے گئے. واضح ہے مصداق ہے ہمیں کربلا کے حوادث. حتیٰ اور پیچھے چلے جائیں خود کوفہ میں کس طرح کے حادثے ہوئے کہ برائی تو بالکل جدا ہو گئی اچھائی سے, اور صرف ہمیں اچھائی صرف حضرت مسلم نظر آئے وہاں پر, اور نہ باقی یا زندانی ہو گئے یا بھاگ لی ہے حضرت مسلم سے. تو اس میں آدمی دیکھ سکتا ہے کہ اگر اچھائی کی مدد کرنا ہے تو اس میں ضرورت یہ ہے کہ آدمی کے اندر یہ قوت ہو کہ اچھائی کو سمجھ سکے. اگر اچھائی کو سمجھ نہیں سکتا تو وہ کبھی اچھائی کی سائیڈ ہی نہیں لے سکتا. ورنہ کوفیوں کو پتہ نہیں تھا کہ وہاں پہ کوفہ میں سب سے بہترین شخص جو امام حسین چاہتے تھے ان کے بزم میں ہو, مسلم کی حالت میں انہوں نے بھیجا تھا. کوئی ایسے فری فنڈ میں کسی کو نہیں بھیجا تھا. بہترین شخص جو مولا کے پاس اس زمانے میں اس وقت تھا کہ وہ ان کا نمائندگی کر سکے کوفیوں کے پاس, اس کو بھیجا تھا. اور ان کے اندر یہ ججمنٹ نہیں تھا, یہ قوت نہیں تھا کوفیوں کے پاس کہ وہ دیکھ سکے کہ یہ بہترین شخص تھا کہ اچھائی کی مدد کرے. اور صرف بہترین شخص نہیں تھا, تقوی میں بھی سب سے اوج پر تھا یہ شخص حضرت مسلم کی حالت میں. اور یہ کہاں گئے مدد کرنے؟ اثم اور عدوان کی مدد کرنے گئے, عبید اللہ کی مدد کرنے, گناہ اور زیادتی کی مدد کرنے, یہ سب چلے گئے. کیوں؟ کس طرح سے یہ حالت پیش آئی؟ یہ ذرا آزمائش کرنا ہے, یہ ذرا اسیس کرنا ہے کہ کیا ہوا کہ جب ان کے سامنے, اور یہ ایسا بھی نہیں تھا کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ حضرت مسلم ہیں کیا چیز, ان کو علم حاصل ہو چکا تھا کہ حضرت مسلم ہے کیا چیز, مگر جب بھی یہ تیار تھے کہ عبید اللہ کی تفکر کے پیچھے بھاگیں. کیوں؟ کیا چیز تھا؟ اور اس میں ہمیں ایک ہی چیز نظر آتی کہ عبید اللہ نے ایسا ماحول کریٹ کر دیا تھا, ایسا ماحول ایجاد کر دیا تھا ان کے سامنے کہ یا تم دنیا بنو یا موت کھاؤ, یا دنیا داری کی طرف آؤ, یا تمہیں بالکل ہی دنیا سے جدا کر دیا جائے گا, یا زندانی کر دیا جائے گا, یا تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا. ہانی کو کیا ہوا تھا؟ ہانی کو یہی ہوا تھا نا کہ وہ انہوں نے دکھایا کہ میں تمہاری شیطانیت کی تابعیت نہیں کروں گا, پیروی نہیں کروں گا تمہاری شیطانیت کی, میں کہوں گا مسلم کی حمایت کرنے کے باوجود اگر میرا سر بھی قلم ہو جائے, میں تیار ہوں کہ میرا سر قلم ہو جائے, مگر میں ان کے سامنے نہیں جھکوں گا. مگر جو گئے تھے ہانی کے تلاش میں, اتنا ہی تھا ان کو کہنے کے دیکھو ہانی تو ٹھیک ہے, ہاں ہانی ٹھیک ہے, ہم چلے جائیں گے. چونکہ ان کو مدد نہیں کرنی تھی ہانی کی, ان کو تو بس دیکھ کر واپس آ کے کہنا تھا کہ ہم دیکھ لیا ہانی کو, ہم بھی تو بری تو ہو گئے نا, ہانی کو زندہ دیکھا. یہ ہے دشمن ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ آپ کے دل میں اور دماغ میں ایسا جرم ڈالے کہ پوری دنیاوی حقائق سے آپ بس اپنے آپ کو بری کر لیں, آپ سمجھے کہ ہو گیا پورا دنیا کا کام. جبکہ اسلام نہیں کہتے کہ بری ہو کے چلے جاؤ. دنیا کے اسلام کہتے ہیں کہ تم اپنے وظائف جو ہیں, اپنے رسپانسبلٹیز جو ہیں, ان کو سمجھ کے آگے بڑھ کے نہیں کہ صرف کہو کہ میرا کام ہو گیا, پوچھو کہ اور میں کیا کر سکتا ہوں حق کو بچانے. نہیں کہ بس میں دیکھ لیا, ہاں سب چیز ٹھیک ٹھاک ہے, ہاں میں دیکھ لیا, اسکول جاتا ہوں میں دیکھ لیتا ہوں کہ بچے ہمارے اسکول میں میتھمیٹکس اور انگلش پڑھ کے آ جاتے ہیں اچھے. مگر آپ دیکھتے ہیں وہاں پر کہ بچوں کو اور کیا فضول چیزیں پڑھائی جا رہی ہے, اس سے تو آپ بری ہو کے آ جاتے ہیں, ہاں پڑھ رہے ہیں ہمارے بچے. مگر گہرائی میں جا کے حقائق کو تو دیکھ کے آئیں کہ کیا پڑھائی جا رہا ہے بچوں کو, کیسا پڑھائی جا رہا ہے بچوں کو.
آپ کو پتہ ہے، اور اتنے ہم ایز ایک قوم محروم ہو گئے ہیں حقائق سے کہ ہمیں یہ بھی نہیں سمجھ میں آتا کہ ہمارے بچوں کے اسکول بکس پہ جب آتی ہیں تو ان کے اوپر ان کے اسکول کتابوں پہ اتنے بڑے بڑے کیا کہتے ہیں نقشے بنے رہتے ہیں، جو ہم تیار نہیں کہ کہنے کہ ہمارے بچوں کی کتابوں پر یہ رینبوز نہیں لگائیں پلیز مہربانی کر کے۔ اب کیوں یہ رینبوز لگاتے ہیں ہمارے بچوں کی کتابوں پر؟ ہم ان رینبوز سے راضی نہیں ہیں، اور آپ کو پتہ ہے یہ رینبوز کیا ہیں؟ جی نہیں، ہم بری ہو گئے۔ ہاں رینبو تو وہ ہے نا جو آسمان میں ایسے ڈفرنٹ کلرز آ کے آسمان میں آتا ہے۔ جی نہیں، اس زمانے میں رینبو کی خاص موضوع ہے، اور وہ رینبو سے ہم بری ہو گئے۔ بھائی ہم نے تو آسمان میں دیکھ لیا کافی ہے، مگر ہمارے بچوں کے دماغ میں، دل میں، آنکھ میں اور پوری رفتار میں جو رینبو کی حیثیت ڈالی جا رہی ہے اس پر کسی کو توجہ نہیں، چونکہ ہم بری ہو گئے حقائق سے۔ اور یہ تعاون کا ہے۔ تعاون جو ہے، کلمہ تعاون عربی میں it demands معذرت چاہتا ہوں، کبھی کبھی ایک دم کمپیوٹر بدل جاتے واپس انگریزی پہ، کوشش میں کروں کہ اردو میں بیانات ہوں جتنے حد تک ہو سکتے ہیں۔ تعاون جو ہے، تعاون عربی گرامر میں ایسا کلمہ ہے جس میں دو طرفی گفتگو ہوتی ہے، جس سے تعاون کیے جائے اور جس کے بارے میں تعاون کیے جائے، جس کی مدد کی جائے اور جس چیز کے بارے میں مدد کی جا رہی ہے۔ اس میں کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسا بندہ بنیں کہ آپ مددگار ہو کس چیز کے، کہ گناہ دنیا میں نہ ہو، آپ مددگار ہو کہ اچھائی دنیا میں آئے، نہیں کہ آپ مددگار ہو کہ کفر علمبردار بنے اور حقائق ڈوب جائیں دنیا میں۔ نہیں، آپ کی رسپانسبلٹی بالعکس ہے۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں، چونکہ دو طرفی ہے، تعاون کا مطلب ہوتا ہے دو طرفی، دو طرف سے۔ اصل عربک ورڈ اون ہے، مدد کرنا۔ تو تعاون مطلب دو طرفی، ایک سے دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کی مدد کرنا، یہ ہے لفظ تعاون۔ تو دوسرا حصہ اس کا تھا وَلَا تَعَاوَنُوا، کہ ڈونٹ ہیلپ ایچ ادر، ڈونٹ ہیلپ، مدد نہیں کرو ایک دوسرے کی گناہ کی طرف، مگر مدد کرو ایک دوسرے کی اچھائی کی طرف۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کا موضوع قرآن میں اور کہاں حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں صحیح طرح سے پتہ چلے کہ ایک دوسرے کا کتنا حد ہے ہماری فہم میں، کہ ہم آیا ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں یا ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اور قرآن کی آیت سورۃ توبہ میں، جو میں نے پچھلے 10 دن کے گفتگو میں بھی میں نے یہ آیت استعمال کی تھی ایک دوسرے طرف سے بحث کی کیا موضوع کو کھولنے کے لیے، یہ سورۃ توبہ which is the 9th سورہ، 9واں سورہ ہے قرآن کا، آیت نمبر 71۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ امیڈیٹلی اس میں ڈیفائن کرتا ہے، دکھاتا ہے، تعریف کرتا ہے اس میں کہ یہ دو طرفی ہے کیا چیز۔ آیت شروع ہوتی ہے والمؤمنون والمؤمنات، ادھر ایک دم دو طرف نظر آ جاتا ہے۔ یہ میں یوزلی استعمال کرتا ہوں ڈیفائن کرنے کے، یہ ایک میرٹل کانٹریکٹ ہے، یہ ایک طرح کا ایک کانٹریکٹ، اخلاقی کانٹریکٹ ہے انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ۔ قرآن کہہ رہا ہے مومنین و مومنات جو ہیں، مطلب ایک مومن اور ایک مومنہ جو ہے، یہ ہیں کیا چیز؟ قرآن کہتا ہے والمؤمنون و مومنات اولیاءہم مومنون و مومنات بعضہم اولیاء بعض۔ یہ مومنین اور مومنات کیا ہیں؟ یہ ایک دوسرے کے لیے گارڈین ہیں، ایک دوسرے کی تعاون کے لیے ہیں، ایک دوسرے کے لیے حاضر ہیں کہ ایک دوسرے کی مدد کریں، نہیں کہ بس بیوی بن کے بس گھر میں کمرے میں لاک رہے ہسبینڈ وائف کی حالت میں، نہیں، یہ باقاعدہ دنیا میں لائے گئے ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے معاون بنے، ایک دوسرے کے، کہ ایک دوسرے کو بچائیں حرام سے اور حلال کی طرف لے کے آئیں، نہیں کہ ایک دوسرے کے دوسرا حصہ کہ ولا تعاونوا، نہیں کہ ایک دوسرے کے لیے ایسا کام کریں کہ ہسبینڈ کو حرام کی طرف کھینچے یا بیوی کو حرام کی طرف کھینچے، وہ گناہ ہوگا۔ ولا تعاونوا علی الاثم، کہ اثم کی مدد نہ کرو، تعاونوا علی البر، اچھائی کی مدد کرو۔ یہ آیت کہہ رہی ہے کہ مومنین و مومنات ہیں کیا چیز؟ یہ اولیاء ہیں ایک دوسرے کے لیے، یہ گارڈینز ہیں ایک دوسرے کی، یہ معاون ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ کیا کرنے میں؟
قرآن کی آیت پہ آگے کہتا ہے بعضهم اولیاء و بعض ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے لیے اولیاء ہیں، ایک دوسرے کے لیے معاون ہیں. کس چیز میں؟ یأمرون بالمعروف و ینہون عن المنکر، کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے مددگار ہیں عمل بالمعروف کے لیے، اچھائی کی طرف ایک دوسرے کو کھینچنے، گناہ منکرات سے ایک دوسرے کو بچانے کے لیے. یہ معاونت ہے، یہ رسپانسبلٹی ہے ہسبینڈ اینڈ وائف کی، یہ ہے تعاونو، یہ دو طرفی ہے. نہیں کہ بس ہسبینڈ گھر میں ہو گئے وائف، یا وائف گھر میں ہو گئے ہسبینڈ صاحب گئے خرید کرنے یا کام کرنے، واپس آئے تو گھر پہنچتے تو میں ہوتے ہیں. یہ معاونت نہیں ہے، یہ مدد نہیں ہے. مدد یہ ہے کہ ہسبینڈ کو انکریج کرے وائف کہ تم جب باہر جاتے ہو کام کرنے تو واپس جب آؤ گے نا تو یاد سے ہاتھ میں حلال کمائی لے کے آؤ، نہیں کہ حرام کمائی. یہ معاونت ہے. نہیں کہ جو کوفی کی خواتین جا کے اپنے شوہروں کو کہیں گے تم اگر جاؤ گے مسلم کی مدد کرو گے تو تم مر جاؤ گے تو ہمارے لیے کون ہوگا کھانا لانے. یہ کوفی خواتین تھیں کہ اپنے کوفی شوہروں کو جو تیار بھی تھے ایک حد تک کہ مسلم کی مدد کرنے، ان کو مسلم کی پیٹھ سے ہٹوائیں حتیٰ آخری وقت نماز کے کہ کوئی بھی نہیں تھا بیچاروں کی پیٹھ پر. یہ معاونت نہیں ہے، یہ مدد نہیں ہے کہ شوہر کو مکروہات کی طرف کھینچیں. معاونت وہ ہے کہ شوہر سے کہیں کہ تم کوشش کرو پوری زندگی بھر، چونکہ آئندہ جا کے تمہارے پیسے کے ذریعے ہماری آئندہ نسل حلال رہے گی. نہیں کہ حرام لے کے آؤ گے کہ حرام کھائیں گے پھر حرام جئیں گے بچے. ایسا نہیں ہے. کبھی کبھی ہم کہتے ہیں تربیت کا کیا مطلب؟ تربیت کا مطلب یہ کہ 7 سال تک بچہ ولی کی طرح ہے. ہاں 7 سال تک ولی کی طرح ہے بچہ، مگر 7 سال تک تو آپ اس کو حلال بھی تو کھلائیں نا کہ وہ ولایت اپنی لے سکے. تو یہ معاونت ہے. معاونت کا پہلا کام جو ہے کہتے ہیں کہ یہ جب مومنون و مومنات بعضهم اولیاء بعض کہ ایک دوسرے کے گارڈین ہیں، کیا کہتے ہیں گارڈین شپ میں؟ عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کے اوپر کھینچتے ہیں. پھر دوسری عمل بالمعروف و ینہون عن المنکر. تیسرا کیا چیز ہے ان کا کام معاونت کا؟ یقیم الصلاۃ. پھر چوتھا کیا ہے؟ ویؤتی الزکوٰۃ. کہ تیسرا اور چوتھا کام کیا ہے یہ معاونت میں؟ کہ گھر میں نماز کی اسٹیبلش کرنے کی کوشش کریں. کوشش نہیں، اسٹیبلش کریں. اگر شوہر نماز نہیں پڑھتا تو ان کو انکریج کر کے ان کو سمجھائیں کہ اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو آئندہ جا کے ہمارے بچے کیسا نماز پڑھیں گے. اگر آپ ایگزامپل نہیں بنیں گے صدقات نکالنے کے تو بچے کیسے صدقہ نکالیں گے. اگر آپ خمس نہیں دیں گے تو بچے کیوں خمس دینے پر تیار ہوں گے. اور پھر دوسری چیز جو بہت میں عموماً کنورزیشن میں گفتگو میں کہتا ہوں، اگر آپ ادارہ-ے-جعفریہ کے پاس پیسے دینا ہے یا کہیں کسی کو صدقہ دینا ہے، آپ خود نہ ڈالیں، بچوں کو دیں کہ ڈبے میں جا کے ڈالو. کیوں؟ چونکہ اس کو عادت ہو کسی اور کو پیسہ دینے کی. نہیں سمجھے کہ صرف اور صرف ہماری کمائی ہو ہمارا ہی ہے، اس کو اتنی عادت ہو کہ کسی اور کا بھی ہے. اسی ایک چیز جو میں ایک گفتگو پر ابھی انشاءاللہ ذرا کام کروں یہ ہے کہ ہم ایک چیز میں اپنے آپ کو سوچتے ہیں کہ ہم ایک اوج تک پہنچ جائیں ہماری حیثیت میں یا ہماری حالت میں تو ہم کامیاب بن گئے. ایک شہید ایک رائٹر ہیں شہید مطہری، ان کی ایک بہت اچھی کتاب ہے، اردو میں بھی شاید پائی جاتی ہے، انگلش میں تو اس کا کام کیا ہے مولانا عدیل نے، بہت بڑا کام کیا اس کے اوپر. شہید مطہری کی کتاب انسان کامل کے نام سے، کمپلیٹ پرفیکٹ مین کے نام سے ان کا ترجمہ کیا گیا. اب یہ پرفیکٹ مین ہے کیا چیز؟ پرفیکٹ مین ہم دنیا داری طور پر جو کوشش کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں پرفیکٹ مین بننے، نہیں، ہم کوشش کرتے ہیں مین آف پرفیکشن بننے. اس میں فرق ہے. گفتگو میں اگر آپ صحیح طرح سے اس کو انشاءاللہ فالو کریں گے، اس میں فرق ہے. فرق یہ ہے کہ پرفیکٹ مین جو ہے اور مین آف پرفیکشن میں فرق یہ ہے کہ پرفیکٹ مین کوشش کرتا ہے کہ اس کی اتنی اچھائی ہو جائے حتیٰ کسی اور کی بھی مدد کرنا پڑے، اچھائی اس کی اتنی ہو کہ مدد کرتے خدا اس سے راضی رہے. مگر مین آف پرفیکشن کوشش کرتا ہے کہ حتیٰ کسی کے سرکل پہ کھڑے ہو کر وہ آگے بڑھ سکے، وہ بس آگے بڑھ جائے، اس کو کہنے کے پیچھے کیا چھوڑ کے جا رہا ہے. یہ فرق ہے بٹوین اے پرفیکٹ مین اینڈ مین آف پرفیکشن.
فرق اور ایک آپ کو بتاتا ہوں، پرفیکٹ مین میں یہ ہے کہ وہ کبھی بھی اپنی غلطی کو چھپائے گا نہیں، وہ قبول کر لے گا کہ میں غلط تھا، ادھر ٹھیک کروں گا، میں اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرے گا. مگر مین آف پرفیکشن وہ لوگوں اپنی غلطی کو اگنور کرے گا اس حد تک کہ اگر کوئی میری غلطی دیکھ لے گا تو مجھے آگے پرفیکشن تک نہیں پہنچنے دے گا. یہ دنیا داری کا تقاضا ہے کہ آدمی پرفیکشن کے طرف پہنچے، اور دین داری کا تقاضا ہے کہ وہ انسانیت تک پہنچے. انسانیت جب پہنچتا ہے انسان تو وہ مین آف پرفیکشن بنتا ہے، وہ بنتا ہے پرفیکٹ مین بنتا ہے، کیونکہ وہ انسانیت کی اوج تک پہنچتا ہے. مگر مین آف پرفیکشن حیوانیت کی اوج پر پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. And that's the difference. اس میں پھر ہسبینڈ اینڈ وائف کبھی ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے. ہاں بھائی آپ ایک گھر کے 5 گھر لیں، لیکن دنیا داری دیکھے گی کہ ہمارے پاس کتنے مکان ہیں. یہی ہے کہ ایک شخص مولا امام حسین کے پاس آتا ہے، امام حسین کے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مولا سالوں سال سے میں اپنا گھر بنا رہا ہوں، اب بن گیا، آپ کو میں آ کے دکھانا چاہوں کہ کتنا اچھا گھر میں نے بنایا. تو مولا گئے ان سے دیکھنے گھر، دیکھا انہوں نے بالکل عالیشان گھر تھا، اس کا عالیشان گھر تھا. مولا کہتے ہیں ہاں بہت اچھا گھر بنایا، مگر تمہیں یہ بتا دوں اس دنیا کے لوگ تمہارے سے تو خوش ہیں، مگر اس دنیا والے تمہارے سے ناراض ہیں. کیوں؟ مگر تم نے سوچا کیا کیا تم نے اس میں دبایا ہوگا لوگوں کا اپنے لیے یہاں تک پہنچنے، کتنے چیزیں اس شخص نے نقصان میں ڈالا ہوگا، اسراف کیا ہوگا. ایک سادہ سا ٹیپ اگر گھر میں لگا سکتے ہیں تو ہم جاتے ہیں 5 پاؤنڈ کا ٹیپ لگانے کے بعد ایک 50 پاؤنڈ کا ٹیپ لگاتے ہیں، جاتے ہیں اسراف کرتے ہیں، چونکہ ہم پرفیکٹ مین کے تلاش میں ہیں، مین آف پرفیکشن کے تلاش میں ہیں، نہیں کہ پرفیکٹ مین کے تلاش میں. پرفیکشن الہی ہم تلاش میں نہیں ہوتے، انسان کے آنکھوں کی پرفیکشن ہم بننا چاہتے ہیں بس. اور انسان کی پرفیکشن مادی ہے، انسان کی پرفیکشن ہمیشہ الہی نہیں ہوتی. اس پر ہمیں توجہ کرنا پڑتا ہے کہ جب یہ آیت کہہ رہی ہے کہ اگر مومنون و مومنات ایک دوسرے کے لیے اولیاء ہیں تو ان کی اولیاء ہونا یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں کہ وہ دنیا داری نہیں بنے، الہیات بنے، الہی بنے، نہیں کہ دنیا ہی بنے. اور اگر ہسبینڈ اینڈ وائف ایک دوسرے کو اس حد تک مدد کر سکتے ہیں کہ live with the necessity، پھر کبھی بھی انسان اسراف نہیں کرے گا اپنی زندگی میں. کیونکہ وہ کبھی بھی نہیں کہتا بھائی میں کیا کہوں، میں تو کچن نہیں بدلنا چاہتا، تو بیگم نے بدلوایا. بیگم نے کیوں بدلوایا؟ کیونکہ فلانی صاحب کی بیگم نے کہا کہ تمہارا کچن پرانا ہو گیا. نہیں، یہ دنیا داری کا تقاضا ہے، چونکہ وہ کچن اور 50 سال بھی چل سکتا تھا. نہیں، چونکہ نیبر کی بیگم نے کہا کہ یہ پرانا لگ رہا ہے، اس کا رنگ اب اتر گیا ذرا سا، تب بدلوا لیں گے، خرچہ کریں گے. یہ معاونت نہیں ہے فیملی کی کہ اسراف کے طرف، یہ مدد نہیں ہے کہ الہیات کے خلاف کریں لوگوں کو. صلوات. مگر جو آخری حصہ جو ہے اس آیت کا، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ یطیع اللہ و رسول، اگر معاون ہیں ایک دوسرے کے تو یقیناً ان ایک دوسرے کی رسپانسبلٹی یہ ہوگی کہ ایک دوسرے کو خدا کی مطیع بنائیں، نہیں کہ کسی اور کا مطیع بنائیں. خدا کے حکم کی پیروی کریں، نہیں کہ کسی اور کی پیروی کریں. خدا اگر کہتا ہے کہ صبح فجر کے وقت، ایک آپ کو اسٹوری بتاتا ہوں، بہت انٹرسٹنگ اسٹوری تھی. وہاں ایک دوست تھے، خدا ان کی فیملی کو ریئلی دیندار ثابت رکھے، جو جانتے ہیں ان تک میرا پیغام پہنچائیں کہ میں بہت شدید طور پر خوش اور راضی ہوں ان سے. شادی ہوئی ان کی، صبح کمرے میں جب گئے فیملی والے تو دیکھے دونوں غائب. حیران ہو گئے کیا ہو گیا، یہ دونوں بھائی میں کیا ہیں، کہاں ہیں؟ ڈھونڈ ڈھانڈ لگا پورا شہر میں، کہیں بھی. پتہ چلا وہ فجر کے وقت، الحمدللہ فرسٹ نائٹ شادی کی تھی، مگر فجر کے وقت وہ سیدھا تیار ہو کے مسجد چلے گئے تھے نماز پڑھنے.
ورنہ پہلی بات کون کیا سوچتا مسجد کا. یہ اطاعت ہے خدا کی کہ پوری زندگی بھر ساتھ رہیں گے. یہ ایسا نہیں کہ ایک رات اگر ساتھ نہیں ہے تو زندگی ستیہ-ناش ہو گئی, برباد ہو گئی. نہیں, پوری ساتھ. مگر وہ خدا کی اطاعت پہلی رات بھی اگر انسان کرے نا تو پوری دنیا بھر دونوں ساتھ میں خدا کی اطاعت کرتے پائے جائیں گے, ورنہ نہیں پائے جائیں گے. کیونکہ پہلی رات ہی اتنی مہم ہے کہ آدمی اگر نماز بھول جائے پہلی رات شادی کی تو آخری تو شادی ہی شادی ہے. مگر اس میں انسان خدا کی اطاعت اگر دکھا سکے, یہ ہے یہ آیت کا. مگر آپ دیکھیں مسئلہ کیا ہے کہ چونکہ شیطانیت اتنی حاوی ہو جاتی ہے ہماری وے آف لائف میں کہ ہم اس کو ریلی اینڈ ٹرولی اگر شیطانیت کو دور کرنا چاہیں تو کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے. بس یہی ہے کہ آدمی سامنے اپنے دیکھے کہ کیا چیز ہے کہ وہ دنیا میں بھی ظلم کرے گا اور آخرت میں بھی ظالم پائے جائے گا, اس سے اپنے آپ کو بچائے. ایسے کاموں سے بچائے کہ دن میں انسان کے اوپر ظلم نہ کرے اور قبر میں خدا کے سامنے ظالم نہیں نکلے. یہ اصل ہے. اور اسی وجہ سے امام محمد تقی علیہ السلام کی ایک آیت ہے, حدیث ہے, وہ فرماتے ہیں, کہتے ہیں وَعَامِلٌ ایکشن وَالْعَامِلٌ بِالظُّلْمِ, وہ جو ایکشن کرتا ہے اپنا ظالمانہ ایکشن جو کرتا ہے, عالم بالظلم وَمُعِینٌ علیہ, اور جو اس ظلم کے لحاظ سے مدد کرتا ہے, راضی, اور جو اس ظلم ہونے کے لحاظ سے رضایت ظاہر کرتا ہے, شرکاء, سبھی ان تینوں اس ظلم میں شامل ہے. جو ظلم کرتا ہے, جو ظلم کی مدد کرتا ہے, اور جو ظلم کی لحاظ سے کہ کاش میں وہاں ہوتا کتنا اچھا کام تھا. بھائی پتا چلا کہ وہاں پر ایک شادی ہوئی تھی, مکس شادی تھی, اتنا دھوم دھام میوزک تھا, اور یہ صاحب کہتے ہیں کاش میں وہاں ہوتا. یہ ہو گیا. مولا کا ایک دوسرا قول ہے, کہتے ہیں جو شخص ایک کام, غلط کام کے بارے میں سنتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کاش میں اس کام میں ہوتا, ایسا ہے جیسے کہ خدا اس کے گناہ میں خود اس شخص کو بھی شریک کر رہا ہے. یہ ہے کاش کا کاش. ایک کاش کہہ لینا تو پورا گناہ آپ اپنے آپ کی طرف کاش کر رہے ہیں. That is the reality. تو اس وجہ سے چونکہ ظلم سے آشنائی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ وہ معاونت کس طرح سے ہوتی ہے ظالم کی, کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ حتیٰ ہم اتنے کہہ دیں کہ کاش میں بھی وہاں ہوتا, یا کاش اس قسم کی چیز میں بھی شریک ہوتا, تو اتنے کافی ہیں ہمارے نوے امام کے کہ آپ کے اوپر یہ اس کا پورا گناہ یا اس کا پورا ثواب آپ کے اوپر. اسی وجہ سے تو کہتے ہیں نا کہ صدقہ جاریہ عمل میں لاؤ. اس کا ریورس ہی دیکھیں, اگر کوئی مثال کے طور پر پیسے لگاتا ہے, ایک سنیما بنا دیتا ہے, تو پوری زندگی بھر اس سنیما میں گندگی پلیدگی دیکھی جائے گی, اس کی پوری گناہ جاریہ اس کے سر پر, نہیں کہ صدقہ جاریہ. تو اسی وجہ سے چونکہ ٹائم بھی مجھے محدود ہے, میں زیادہ بحث اس پر نہیں کرنا چاہوں, مگر اس میں اتنے حد تک میں لے کے چلے جاؤں گفتگو کو کہ آدمی سب جو کوفی جو تھے آدمی وہاں کے, یہ خود جو حوادث امام حسین کے اوپر جاری ہوئے تھے کربلا کی زمین پر, یہ سب راضی تھے ایک طرح سے. تو جو پورا ظلم جو امام حسین اور باقی اہل بیت کے اوپر ہوا, اس پورے ظلم کا حساب ان لوگوں کے سر پر بھی جائے گا. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس زمانے کے کوفی نہ بنو, جو وہ کوفیوں کا جو عذاب ان کے سر پر ہوگا وہ عذاب کم نہیں ہے. اتنے کہ رضایت دکھا دیا انہوں نے کہ جاؤ اب جاؤ عبید اللہ کچھ بھی کر لو, ہم راضی ہیں, ہم مسلم کی دفاع نہیں کریں گے, جاؤ تم. یہ رضایت پورا عذاب. اب اسی وجہ سے آپ دیکھیں یزید نے جب اس کے اوپر اتنا ڈنڈے پڑنے شروع ہوئے پورے حادثے کے بعد, تو یزید کیا کہتا ہے, میں نے تو حکم نہیں دیا تھا, عبید اللہ نے کیا تھا. یہ اپنے اوپر سے بری کر لینے کہ میں تو کچھ نہیں کام تھا, اس پہ یہ آزاد نہیں ہوگا. کیا کہ میرا تو قصور نہیں تھا, کسی اور نے کیا تھا.
اس پہ یہ حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جو آپ کو بتاتا ہے کہ یہ اسکیپ اویلیبل نہیں ہے انسان کے لیے کہ کسی اور کے شانے پر تھوپ دیں اپنا مسئلہ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ملعون، اتنا سنگین لفظ ہے کہ وہ شخص صاحب لعنت ہے، ملعون ہے وہ شخص. کون ہے وہ شخص ملعون؟ من القى کلہ علی الناس. ملعون ہے وہ شخص جو اپنی رسپانسبلٹیز جو ہیں کسی اور کے شولڈرز پر تھوپ دیتا ہے، کرنے کے لیے تیار. اتنے وظیفہ رسپانسبلٹیز ہیں، بچوں کو لک آفٹر کرو. نہیں میں نہیں لک آفٹر کروں گا، ان کے دادا لک آفٹر کر دیں گے ان کو. جی نہیں، آپ کا وظیفہ ہے، آپ کی رسپانسبلٹی آپ کے بچوں کو لک آفٹر کرنا ہے. یزید کا کام تھا کہ وہ عبید اللہ کو روکتا نہیں کہ اس کے سر پر تھوپ دے کہ میں نے تو نہیں کیا، اس نے کیا تھا پورا یہ کام. That is the reality. کہ آدمی کے پاس اسکیپ نہیں ہے کسی اور کے شولڈرز پر تھوپ دے اپنی رسپانسبلٹیز اور کہیں کہ میرا کام تو نہیں تھا، میں کیا کروں، میں کیا کروں، میں تو نہیں چاہ رہا تھا، میری بیٹیاں اور بیٹے چاہے تھے کہ شادی میں اتنے سارے میوزک ہو، میں کیا چاہ رہا تھا، میں تو کچھ نہیں چاہ رہا تھا. You can't dump it on anybody's shoulders. کسی اور کے شولڈرز پر ڈال کے اپنے آپ کو بری نہیں کر سکتے. یہ پوری اس آیتوں کا موضوع ہے کہ آپ اپنے آپ کو دشمن کے ہاتھ سے اگر بچانا ہے تو بس اوور سائٹ سے آپ آزاد نہیں ہو سکتے. آپ کی رسپانسبلٹی، آپ کی ڈیوٹی، آپ کے وظائف، آپ کی براعت جو ہے یہ نہیں ہے کہ آپ نے دیکھ لیا اور آپ نے کر لیا. آپ کو شریک ہونا ہے اس کو روکنے میں. عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کا موضوع یہ نہیں ہے کہ آپ نے اوپر سے فرافر دیکھ لیا اور پھر کام ہو گیا. آپ کو شریک ہونا ہے اس میں کہ یا روکے یا انکریج کریں اچھائی سے. اگر برائی ہے اس کی روکیں، اچھائی ہے تو اس کو اور انکریج کریں کہ بچے اور انکریج ہوں، جوان ہمارے اور انکریج ہو، آگے بڑھیں تو دین کے علمبردار بن کے آگے بڑھے. نہیں کہ ہمیشہ جھجک رہے ان کے اندر کہ آیا ہماری بیک ہے، ہماری بیک ہوگی اس میں یہ کام کرنے میں، ہمارے امی ابا راضی ہوں گے یہ کرنے میں. نہیں، آپ فل سپورٹ دیں اپنے جوانوں کو، اپنے بچوں کا. اگر وہ حقیقی کام کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں تو then be that back for them, be that support. کہ نہیں کہ ڈسکریجمنٹ کا، کیونکہ اگر کوئی اچھا کام کریں تو وہی عمل بالمعروف کی طرف ہے. اگر برا کام کریں تو اس پر ہم نہیں خاموش ہیں کہ کیا کریں، ایسے ہی کرتے ہیں بچے. جی نہیں، بچے ایسے ہی نہیں کرتے. آپ چونکہ انف اس کے اندر دخیل نہیں ہے حل کرنے میں کہ بچے ایسے ہی کرتے ہیں. تو اسی وجہ سے جس طرح سے یزید نے کوشش کی کہ بری ہونے اپنے آپ کو، کیا کہ عبید اللہ نے یہ پورا کام کیا تھا. مختار اپنے آپ کو چھوڑ نہیں دیے تھے کہ عبید اللہ نے کیا تھا تو کوئی بات نہیں، میں تو زندان میں تھا، میں تو دیکھا نہیں ایونٹس حادثے جو کربلا میں پیش آئے تھے، تو میں کیوں اپنے آپ کو لے کے آؤں سامنے. مختار تو بیچارہ زندان میں تھا اس وقت، وہ تو انہوں نے تو کچھ نہیں دیکھا تھا. وہ کہہ سکتے تھے کوئی بات، وہ کیوں شمر کے پیچھے بھاگے، وہ کیوں دوسرے قاتلوں کے حرملہ کے پیچھے کیوں بھاگے. وہ چونکہ اپنی جان کا نہیں تھا، ان کا یہ تھا کہ وہ ظالموں کو جواب دینا تھا کہ کیا انہوں نے کیا تھا ان مظلوموں کے اوپر. کہ نہیں کہ کہیں گے ٹھیک ہے میں تو آ جاؤں، کسی اور کوئی اور جا کے قتل کر دے گا ان کو، میرا کیا کام ہے، کسی اور کے پیٹ پر تھوپ دوں گا وہ جا کے قتل کرے. That wasn't the thing. چونکہ ان کو پتا تھا یہ رسول اکرم کی حدیث کا موضوع یہی نکلے گا کہ میں ملعون بن جاؤں گا اگر میں کسی اور کے شولڈرز پر ڈال دوں گا کہ وہ جا کے شمر کو دھونے، وہ جا کے حرملہ کو دھونے. نہیں، he took it on himself. خود انہوں نے اپنے آپ سے ڈیسائیڈ کیا کہ میں جا کے ان کو دھوں گا. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کربلا کے حوادث اسی وجہ سے زندہ ہیں ابھی تک، چونکہ جو بھی مومنین آپ کے جیسے جو بھی تیار ہیں کہ کچھ بھی ہو ان کے ارد گرد امام حسین کا نام بھولنے نہیں دیں گے. رسپانسبلٹیز آپ لوگوں نے لیا، مگر یہ یاد رکھیں کربلا ہمارے وجہ سے زندہ نہیں ہے، امام حسین کی وجہ سے زندہ ہے. جو امام حسین نے کیا، اور کربلا ہماری مظلومانی پوزیشن سے نہیں زندہ ہے، امام حسین کی
शुजाअत की वजह से जिंदा है। हम कोई ना कोई एक्सक्यूज बना के कहते भाई मुझे वक्त नहीं है, मैं ये, हम अपने आप को मजलूम समझते हैं। एक हमारे उस्ताद ने बहुत अच्छा कहा, आदमी मजलूम नहीं होता बस मजलूम मजलूम कहकर, आदमी उस वक्त मजलूम होता है जब वो एक जालिम के सामने खड़े हो और जालिम ने उसको सप्रेस कर दिया, फिर उस वक्त मजलूम है। नहीं कि बस अपने आप से छाटते हैं कि मैं मजलूम हूं, मैं मजलूम नहीं, जालिम के सामने खड़े हो फिर अपनी मजलूमियत का इकरार करो, नहीं कि कुछ भी ना कहो कि मैं मजलूम हूं। और ये आप देखें, क्योंकि आज की टाइम है कैसा, उसी वजह से आप देखें ये मजलूमियत जो है ना, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी, बहुत अहम चीज थी लोगों के अंदर समझ डालने कि क्या हादसा था करबला में, कि ये सब मजलूम थे मगर ये ऐसे मजलूम नहीं बने थे, अपने आप को जालिम के सामने खड़ा करके अपनी मजलूमियत इन्होंने हासिल की। इस हद तक कि जिस बेटी की हम आज शहादत की लिए ताबूत भी आज निकलेगा, रावण होगा, इस मजलूम की क्या है, क्या स्टोरी है इस मजलूम की, आप हमें देखना है। ये वो बच्ची है जिसने पानी के हमेशा उसने एहसास भी किया कि काश मैं तशनगी का इजहार नहीं करती, काश मैं तशनगी का इजहार नहीं करती कि मेरे चचा कुर्बान हुए मुझे पानी लाने, काश मैं बच्चों को दिखाती नहीं मेरे चचा को कि कितने प्यासे हैं, काश मेरा चचा आता नहीं उस जगह जहां पर बच्चे अपने आप को जमीन पर लगा रहे थे कि वो ठंडक जमीन की अपने सीने पर पहुंचा सके, कि चचा देख लिए कि इनकी प्यास किस हद तक है। इस हद तक तो ये बच्ची अपनी काश कहती थी कि काश मैं चचा को नहीं लाती। मगर ये भी इस बच्ची को पता था कि जो भी उस मैदान में जाता था वापस नहीं आता। हत्ता कि जब इमाम हुसैन आके कैरावन से आके सबसे खुदा हाफिज कर चुके और सबसे बात खुदा हाफिजी करने के बाद निकले, जुलजना के ऊपर सवार हुए, जुलजना को कहते हैं चलो जुलजना तैयार नहीं है जाने। क्यों नहीं तैयार है? जुलजना अपना सर नीचे दिखाता है इमाम हुसैन को कि मैं चल नहीं सकता, आपकी बेटी मेरे पैरों को पकड़ी हुई है, आपकी बेटी सकीना। फिर सकीना कहती है बाबा मैंने देखा है जो भी जुलजना के ऊपर गया है वो वापस नहीं आया, चचा गए सिर्फ उनका अलम आया, आप जाएंगे तो क्या जुलजना खाली पीट आएगा। और यही हुआ शब जब हुई आशुरे की, जब पूरे टेंस पूरे जल चुके। कहती हैं हजरत ज़ैनब बाकी हजरत उम्मे कुलसुम से कि बहन सकीना लापता है, नजर नहीं आ रही आप। पता चला कि सकीना मैदान में घूम रही है और जाके कहीं एक सर लाश के ऊपर लेटी हुई है कि पता चला उसको कि सर भी ना हो तो वो सीना जिसके ऊपर वो हमेशा सोई है, वो सीना वापस उसके लिए अमन बना हुआ था, हत्ता सर भी नहीं था। कहते हैं कि ये सकीना के ऐसे हवादिस है पूरे काफिले का, करबला से लेकर शाम तक। कहते हैं एक जगह अशकली के नाम से है जो भी मारूफ है, इजराइल में है, वहां का भी एक शख्स था जो करबला में था, उसके भी गांव में लेके गए थे। कहते हैं कि 16 आबादियों को गुजरना पड़ा था ये कैरावान को कि करबला से लेकर शाम तक पहुंचने। आप तस्वुर करें कि वो 14 आबादियों के लिए वो जो रस्म में एक रस्म में 12 ख़वातीन हिलती है एक जगह से दूसरी जगह, जिसके बीच में सकीना बच्ची ऊपर नीचे होती है। उसी वजह से कहते हैं कि जब दरबार यजीद में आए तो सकीना बैठ हुई है, उठ रही है, बैठ रही है, उठ रही है। यजीद पूछता है ये क्यों? कहते हैं कि देखो ये बाकी बुजुर्ग ख़वातीन लंबी है सकीना से, ये जब एहसास करते हैं कि सकीना जब ये खड़ी होती है तो सकीना पूरी अपनी गर्दन में जुल्म अपना फील करती है कि तंग हो रही है सब। असल में
حضرت سکینہ کی ایسی ہے کہ اس وقت یزید نے حضرت زینب سے کہتا ہے کہ یہ کیا کیا خدا تمہارے خلاف، مگر تم لوگ یہ پورا خدا میرے سے راضی ہے، تمہارے سے راضی نہیں ہے. تو حضرت زینب اس کو کہتے ہیں ما رأیت الا جمیلہ، یہ پورے حادثے میں مجھے کوئی چیز اچھائی کے علاوہ نظر نہیں آئی. ان کو سکینہ کے اوپر ظلم بھی ہوتے ہوئے اچھائی نظر آئی. کیوں؟ کیونکہ یہ سب حکم الہی وہ عمل میں لا رہے تھے اور کچھ نہیں مگر حکم الہی. اور پھر بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک جگہ ہے قصر مقتل کے نام سے، یہ 16 گاؤں علاقوں میں، کہ وہاں پر گرمی کی وجہ سے حضرت سکینہ جا کے ایک درخت کے نیچے لیٹ جاتی ہیں. لیٹ تو جاتی ہے، نیند آ جاتی ہے. اتنے میں ظالموں نے کہا کہ کیراون کو چلنا ہے. کیراون شروع کر دیا. ام کلثوم کہتی ہے بیٹی ہماری رہ گئی. یہ کہتے نہیں رہنے دو اس کو. اتنی تھوڑی دیر میں حضرت سکینہ بیدار ہو جاتے، دیکھتے کہ دور سے اونٹوں کی نظر آتی ہے، وہ بھاگتی ہے اس کے پیچھے. حضرت ام کلثوم کہتی ہے ملونوں کو کہ رک جاؤ بیٹی ہماری آ رہی ہے. کہتے نہیں چلتے ہو. ام کلثوم کہتی ہے اگر تم روکو گے نہیں تو میں اپنے آپ کو اونٹ پر سے اتر گرا لوں گی. حضرت اس وجہ سے مظالم رکتے ہیں. حضرت سکینہ پہنچتی ہیں یہ، مگر یہاں تک جب پہنچ جاتے ہیں وہ زندان میں، بیچاری کو زندان شام ملتا ہے نصیب میں کہ وہ آخر وقت زندان شام میں ایک رات سوئی بھی ہے. سوتے ہوئے خواب سے اٹھتی ہے اور کہتی ہے بابا کو میں نے دیکھا، نانا کو میں نے دیکھا. یہ کہے کہ سب کو بیٹا ابھی پہنچ جاؤ گی ہمارے پاس. روتے میں جو اتنا رونا تھا کہ خواتین بھی رونا شروع کی کہ یزید کے آرام گاہ تک آواز جاتی ہے. یزید کہتے ہیں یہ کیا آواز ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ حسین کی بیٹی ہوئی ہے. اس کو تو یزید کہتا ہے ٹھیک ہے اس کو اس کا باپ کا سر دے دو. کہتے ہیں کہ امام حسین کا سر ایک تش میں لا کر دیا گیا بی بی کو. اس کے اوپر رومال تھا، رومال ہٹے ہوئے اس وقت جب لائے گیا تو بی بی سکینہ کہتی ہے مجھے کھانا نہیں چاہیے، مجھے میرا بابا چاہیے، میرا بابا چاہیے. وہ ملون کہتے ہیں کہ تمہارا بابا یہاں ہے. جیسا ہٹائے گیا رومال، امام حسین کا سر دیکھا بی بی نے وہ سر کو لے کر اپنے بغل میں ڈال کے کہا بابا آپ کے بال کس نے لال کیے؟ بابا میں یتیم ہو گئی ہوں، کون میری دیکھ بھال نہیں کرے گا. اور یہ رونے رونے میں آواز بی بی کی ختم. حضرت زینب جاتی ہے سکینہ کے پاس، کہتی ہے بیٹا، مگر کچھ آواز نہیں نہ کچھ ہلنا. سب معاملہ شروع ہو گیا. واقع کہ سکینہ گزر گئی. اتنے میں لائے گیا کسی کو غسل دینے والی عورت کہتی ہے کہ یہ بچی میں کیا بیماری تھی، کیا مطلب؟ کہتے ہیں یہ پورا لباس اس پر چپک چکا ہے، خون سے چپک چکا ہے. حضرت زین العابدین کو یاد آیا. کہتے ہیں کہ جب وہ پرندوں کو دیکھتی تھی بھائی اڑتے ہوئے تو پوچھتی تھی بھائی یہ پرندے کیا کر رہے ہیں؟ بھائی کہتے تھے یہ اپنے گھر جا رہے ہیں. تو بی بی پہ پوچھتی تھی پھر ہم کب گھر جائیں گے، ہم کب گھر جائیں گے. وہ بیچاری کا گھر وہی زندان شام بن گیا. آج پوچھتا مگر اس کی ماں کو دے، بیچاری مظلومہ کو جو جاتے ہوئے اربعین کے دن ہے، جو اربعین کے وقت شام سے نکل رہی ہے تو وہ کیا سوچ رہی ہے؟ کربلا میں تو میرا شوہر بیٹا رہ گیا اور یہ شام کے زندان میں بیٹی ہے. لعنت اللہ علی قوم الظالمین. I pray that inshallah Allah subhanahu wa ta'ala keeps us on the right path, protects us from evil, makes us practicing mu'mineen, that inshallah our next generation is ready for the appearance of the 12th Imam. I pray that inshallah Allah subhanahu wa ta'ala protects our Maraji, particularly Wilayatul Faqih Ali Sayyid Ali Khamenei, that inshallah we're united under one command. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma kulli waliyika al-Hujjat ibn al-Hasan salawatuka alayhi wa ala aba'ih fi hadhihi as-salah.
اللهم صل یہاں سے ساتھ کل آپ ختم کر لیں. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین سکینہ سکینہ اے جان کے زندان کی مہمان سکینہ اے جان سکینہ جان سکینہ اے شام کے زندان کی مہمان سکینہ اے جان سکینہ جان سکینہ اے شام کے زندان کی مہمان سکینہ وہ روز کی سیلی وہ تیرا روز کا رونا وہ روز کی سیلی وہ تیرا روز کا رونا وہ روز کی سیلی وہ تیرا روز کا رونا وہ خان سے زندان ہے زندان سکینہ وہ خان سے زندان ہے زندان سکینہ احسان سکینہ آرام سکینہ احسان کے زندان کی مہمان سکینہ احسان سکینہ آرام سکینہ احسان کے زندان کی مہمان سکینہ یہ دیش نیا لوگ نئے ہم بھی نئے ہیں یہ دیش نیا لوگ نئے ہم بھی نئے ہیں کس طرح سے ہو دفن کا سامان سکینہ کس طرح سے ہو دفن کا سامان سکینہ احسان سکینہ نادان سکینہ احسان کے زندان کی مہمان سکینہ احسان سکینہ نادان سکینہ احسان کے زندان کی مہمان سکینہ اصغر کو کرو پیار لو اکبر کی بلا ہے اصغر کو کرو پیار لو اکبر کی بلا ہے جب خود میں تم جاؤ میری جان سکینہ جب خود میں تم جاؤ میری جان سکینہ اے جان سکینہ نادان سکینہ اے شام کے زندان کی مہمان سکینہ اے جان سکینہ سکینہ اے شام کے زندان کی مہمان سکینہ یا حسین شعر مسائل کے اس کے بعد انشاءاللہ نو کی طرف پڑھیں گے کہ خاتون جنانے یوں گرنے سے بچایا ہے رہوار سے بی بی نے خود مجھے کو اتارا ہے خاک پہ بی بی کے ہے خاک پہ بی بی کے یہ
پیاسی رہی شہزادی اور مرتے ہیں ہم مولا کہ ریتی پہ پڑا رہنے دیجیے گا میرا لاشا عباس کی غیرت کو برداشت نہیں ہوگا کہ میت پہ میری روئے اب اہل حرم مولا پیاسی رہی شہزادی اور مرتے ہیں ہم مولا کہ ریتی پہ تیرا خادم پیروں کو رگڑتا ہے زخم لگے اتنے خون جسم سے بہتا ہے رک رک کے نکلتا ہے رک رک کے نکلتا ہے اب سینے سے دم مولا پیاسی رہی شہزادی اور مرتے ہیں ہم مولا کہ جاتے ہوئے حسرت ہے اب آپ کے خادم کو بس ثانی زہرا کے خیمے کی زیارت ہو رخ پھیر دے اس جانب ہے رخ پھیر دے اس جانب اب وقت ہے کم مولا پیاسی رہی شہزادی اور مرتے ہیں ہم مولا جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکیزہ چھنے یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا مجھ میں ہے تشنہ نبی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی کہ دھوپ میں تو تھا شجر تجھ سے آباد تھا گھر ہے برہنا میرا سر کیا نہیں تجھ کو خبر ہے علمدار وفا اس بہن کو باخدا تجھ سے ڈھارس تھی بڑی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی آ گئی شام علم لٹ گئے اہل حرم ریت پر چلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا علم
کیا کہوں شیر میرے بیردہ ہم کو لیے یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے خلقت کوفہ کبھی خلقت شام کبھی بارہا ہم بے حسی تو نہ آیا حاضی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا حاضی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا حاضی کتنی بے بات تھی بہن اے شہنشاہ وفا نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا ناز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ نہ اسے اور میں روتی رہی تو نہ آیا حاضی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی تو نہ آیا حاضی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا حاضی کتنی بے بات تھی بہن اے شہنشاہ وفا نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا ناز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ نہ اسے اور میں روتی رہی تو نہ آیا حاضی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا حاضی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا حاضی آ گئی شام علم لٹ گئے اہل حرم ریت پر جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا علم فرصت دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی تو نہ آیا حاضی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا حاضی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا حاضی زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ 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 جس سینے پہ سوتی تھی ہے جس سینے پہ سوتی تھی معصوم سکینہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ 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 ہر وقت چمکتا تھا کربل میں مدینے میں تعویذ کی مانند تھا شبیر کے
سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ ہر وقت چمکتا تھا کربل میں مدینے میں تعویذ کی مانند تھا شبیر کے سینے میں تم ہو گیا وہ کیسے ہے تم ہو گیا وہ کیسے زندہ میں نگینا زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ اے دشت اجل رک جا بیمار کو آنے دے بابا کے لیے کوئی پیغام سنانے دے شاید میری تربت پہ ہے شاید میری تربت پہ وہ آئے کبھی نہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ ہے موت کی خاموشی تاریکی یہ زندہ میں کیا جرم کیا لوگوں معصوم سی مہربانے کوئی اور تو معصومہ ہے کوئی اور تو معصومہ یوں قید ہوئی نا زندہ ہے سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ کر ترس ذرا ظالم بابا کو نہ روؤں گی میں گود میں مادر کی آرام سے سوؤں گی بے رحم لعینوں نے ہے بے رحم لعینوں نے فریاد سنی نا زندہ ہے سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ ایک سجاد برا بندرائے 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 سجاد برا ہائے کیویں زندان وچ میرا ساں کیویں زندان وچ میرا ساں ویرن تنہا بندرائے ایک سجاد برا بندرائے ایک سجاد برا بندرائے ایک سجاد برا بندرائے ایک سجاد برا بندرائے تو نہ رت رو میں تے کو روندا ویکھ نہیں سکدی بے کفن تی ندیاں کفن نہیں منگدی میلا چولا مینڈا کفن ہے
بمندرائے بک سجاد برا بمندرائے بک سجاد برا بمندرائے بک سجاد برا بمندرائے ہائے بک سجاد برا بمندرائے بک سجاد برا بمندرائے سجاد برا بمندرائے تو نرت رو میں تے کو روندا ویکھ نہیں سکدی بے کفن تو خودی ندیاں کفن نہیں منگدی میلا چولا مینڈا کفن ہے میلا چولا مینڈا کفن ہے نویرن گبرا بمندرائے ایک سجاد برا بمندرائے ایک سجاد برا بمندرائے ایک سجاد برا بمندرائے ایک سجاد برا بمندرائے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا خیر خلق اللہ السلام علیکہ یا امیر المؤمنین یا علی بن ابی طالب السلام علیکہ یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین السلام علیکہ یا حسن المجتبی وارث امیر المؤمنین السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي السلام عليك يا صاحب العصر والزمان الأمان من فتنة الزمان وشر الشيطان السلام عليك يا خليفة الرحمن عجل الله تعالى فرجا وسهل الله تعالى مخرجا وجعلنا من أعوانك وأنصارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه عرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل